السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، بہت فصیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہ ہو، ایک تو میں قریش سے ہوں جن کی زبان اعلیٰ درجے کی ہے، اور دوسرا میں نے بنو سعد میں دودھ پیا ہے۔ یہ جو قبیلہ ہے بنو سعد، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیسے پہنچے، اور وہاں پر آپ کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا جس میں آپ کے سینے کو چیر کر آپ کا دل صاف کیا گیا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہاں پر جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو گاؤں دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ وہاں کی بہترین زبان کو سیکھ سکیں، وہاں کی آب و ہوا میں وہ بہترین تربیت پا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد 2-4 دن آپ اپنی والدہ کے پاس رہے، اس کے بعد آپ وہاں سے قبیلہ بنو سعد چلے گئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنو سعد کی کچھ عورتیں ہر سال آیا کرتی تھیں اور کچھ بچوں کو، قریش کے کچھ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھیں، ان کو پالنے کے لیے، اور اس کے بدلے میں ان سے، اس کے ماں باپ سے اجرت لیا کرتی تھیں۔ تو اس سال بھی ایسا ہوا، بنو سعد کی عورتیں قریش کے بچوں کو لینے کے لیے آئیں، اسی میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ آئیں۔ ان کی حالت بڑی خستہ تھی، ان کی اونٹنی بھی بڑی لاغر اور کمزور تھی جو چل بھی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال وہ سب لوگ مکہ پہنچے اور سب نے امیر گھروں کے بچوں کو لے لیا۔ ان میں سے بہت سی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے بھی آئیں، لیکن جب پتہ چلتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے تو وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جس بچے کا باپ نہیں ہے وہ ان کو اچھی رقم نہیں دے سکتا، اچھے ہدیے وغیرہ نہیں دے سکتا۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس گود میں پلیں گے اور کس کا دودھ پئیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی، آپ کو اس اونٹنی پہ بٹھایا جو پہلے کمزور تھی، وہ اتنی تیز بھاگنے لگی کہ اس نے تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو سعد پہنچے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ظاہر ہوئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں تھیں، جو جانور تھے، جو پہلے بالکل بھی دودھ نہیں دیتے تھے، غربت کی وجہ سے ان کو چارہ تک نہیں ملتا تھا، لیکن بعد میں انہی جانوروں نے بھر بھر کر دودھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات تھیں جو اس وقت قبیلہ بنو سعد میں ظاہر ہو رہی تھیں۔ سارے قبیلے والے رش کرتے تھے کہ کاش اس بچے کو ہم نے نہ چھوڑا ہوتا، ہم نے لیا ہوتا تو یہ برکات ہم کو ملتی۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال پورے ہوئے اور آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس گئیں اور کہا کہ کچھ دن اس بچے کو اور میرے پاس رہنے دیں تاکہ میں اس کی اور برکات حاصل کر سکوں، اور سارے واقعات ان کو بتائے۔ اسی وقت مکہ میں ایک وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، ایک فلو پھیلا ہوا تھا، تو اس وجہ سے حضرت آمنہ نے، اور ان کے اصرار کی وجہ سے بھی، وہ بار بار ریکویسٹ کر رہی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس رہنے دیں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے۔ اسی دوران رضائی بھائی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے گئے تھے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ 2 فرشتے آئے اور آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا، اور اس میں سے آپ کے دل کو نکالا، اور ایک برتن میں جس میں وہ ایک برف کی طرح چیز لے کر آئے تھے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھا، اور آپ کے دل میں سے 1 یا 2 ٹکڑے جمے ہوئے خون کی طرح سے نکالے، اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ کا دل واپس رکھ کر اس کو سل دیا گیا، اور اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت ملی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آپ کے رضائی بھائی جلدی سے بھاگے دوڑے حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ 2 لوگوں نے ایسا کر دیا۔ اس وقت تو بچے تھے، انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، ظاہر سی بات ہے کسی بڑے کی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت حارث، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے سہمے کھڑے تھے، کیونکہ اچانک سے اتنا بڑا واقعہ پیش آ جانا ایک بچے کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے نے سہما دیا۔ تو جلدی سے حضرت حلیمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد حضرت حارث نے بھی اپنے سینے سے لگایا۔ شق صدر کا واقعہ، سینہ چاک کرنے کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روایات کے مطابق 4 مرتبہ پیش آیا۔ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہو، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں۔ اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔